میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف اور آج پروگرام رپورٹر میں ہم بات کریں گے سپریم کورٹ میں دائر ریفرنس جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی ہینگنگ کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے اور اس پہ سپریم کورٹ نے اپنی ہیئرنگز شروع کر دی. آج پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جسٹس دوراب پٹیل جو کہ اس بینچ کے ممبر تھے جنہوں نے بھٹو کو پھانسی کی سزا دی اور اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیا، وہ اس ججمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں شامل ہے بابر اوان کا جواب اس سوال پہ کہ بھٹو کی ہینگنگ اور پھانسی کے وقت انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تو ان کا جواب کیا تھا. لیکن اس سے پہلے ناظرین کہ ہم اس ریفرنس کے آپ کو پولیٹیکل، لیگل اور ہسٹوریکل فیکٹرز کے بارے میں بتائیں اور اس کی امپلیکیشنز کے بارے میں بتائیں، آپ کو بتاتے چلیں اور سنائیں کہ صدر زرداری نے جب یہ ریفرنس بھیجا اور بھٹو کی برسی کے موقع پہ اپنی تقریر کی تو اس میں انہوں نے اس کی کیا جسٹیفیکیشن دی. آئیے دیکھتے ہیں. اب تو تاریخ میں مانتے ہیں لوگ کہ 88 کے الیکشن میں ہم نے دھاندلی کی، آئی جی آئی ہم نے بنائی اور کھلی عوام کے سامنے مانتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ چھپ کرے مانتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ بی بی صاحبہ سے پہلی دفعہ بھی چھینا، دوسری دفعہ بھی چھینا، تیسری دفعہ. اگر آپ کو ہم نے عوام کا مینڈیٹ چھیننے نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی فتح ہوئی اور ہم نے امانت میں خیانت نہیں ہونے دی، تو اس کی ہمیں سزا مل رہی ہے. آج یہ سزا دینا چاہتے ہو تم کہ تم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو آج بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہو کے اس کی قبر پہ کیس چلانا چاہتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ ہم نے ریفرنسز کا نام نکال دیا. میں تو کو-اکیوزڈ ہوں. اصل مجرم تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ٹھہرایا تھا سیف الرحمان نے. اگر ریفرنس زندہ ہے، اگر اس پہ کیس چلنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی قبر کا تم ٹرائل کرتے ہو. اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی عوام، یہ پاکستان کے بچے، یہ شہید محترمہ بے نظیر کے بھائی یہ کبھی ہرگز نہیں ہونے دیں گے. اس لیے اگر یہ کیس پورے چلتے بھی ہیں تو میں تو اپنی سزا کاٹ چکا ہوں. جتنی ان کیسوں میں سزا ہے اس کی دگنی کاٹ چکا ہوں. تو اگر تم میرا ٹرائل نہیں کر رہے تو تم کس کا ٹرائل کرنا چاہتے ہو؟ یہ سوچو سمجھو کہ دوبارہ تم تاریخ سے لڑنا چاہ رہے ہو. ہم انسٹیٹیوشنز کا تکرار نہیں چاہتے. ہم انسٹیٹیوشنز کو انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے. اس لیے تو ہم نے ریفرنس بھیجا ہے کہ تمہارے منہ پہ جو کالک لگی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ تم خود اتارو. تمہارے ادارے کے منہ پہ جو کالک لگی ہوئی ہے وہ تم خود اتارو. ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم آگے بڑھ کے نکالیں. ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم آگے بڑھ کے اتاریں. یہ تمہارا موقع ہے سنہری. یہ ہم نے تمہیں تاریخ میں موقع دیا ہے. تم اپنے کو سرخرو کرو. آؤ ہماری صفت میں کھڑے ہو جاؤ. تم تو خود کہتے تھے جب ہمارے بچے تمہارے لئے شہید ہو رہے تھے، آپ تو خود کہتے تھے ماں کی طرح، ماں کی طرح، ماں کی طرح. تو آج آؤ نہ ماں بنو، انصاف کرو. یہ تھے صدر زرداری جو کہہ رہے تھے کہ انصاف کرو اور کہہ رہے تھے کہ ہم انسٹیٹیوشنز کا ٹکراؤ نہیں چاہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حوالہ دیا کہ بے نظیر کی قبر کا ٹرائل کرنا چاہتے. اور انٹرسٹنگلی یہ ریفرنس اس وقت آیا جب این آر او کیسز کی ہیئرنگ بھی ہو رہی ہے. ناظرین، جسٹس دوراب پٹیل جو اس بینچ کے ممبر تھے اور انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ دیا، اس ججمنٹ کے حوالے سے انہوں نے ایک انٹرویو دیا. اس کے کچھ اقتباسات ہم آپ کو سنا رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. بھٹو صاحب کا کیس میرا خیال میں بہت سمپل تھا. ایویڈنس اپروورز کی تھی. 2 اپروورز تھا، ایک مسعود محمود، ایک غلام حسین. ابھی غلام حسین کا ایویڈنس گواہی ایڈمیسیبل تھی، لیکن اس کا ایویڈنس غلام حسین کا بھٹو صاحب کے خلاف نہیں تھا. غلام حسین نے کیا، غلام حسین کا ایویڈنس میاں عباس کے خلاف تھا. اس نے بولا تھا
کہ میاں عباس نے ہم کو ٹیلی فون کیا تھا کہ مسعود محمود نے میاں عباس کو بولا تھا کہ بھٹو صاحب نے میاں مسعود محمود کو بولا تھا کہ اس کو امر رضا کسوری کو قتل کرو. تو ہیئرسے اپون ہیئرسے ہے. لیکن گورنمنٹ نے جان بوجھ کے کیس کنفیوز کرنے کے لیے غلام حسین کا ایڈمیشن رکھا نے. غلام حسین کو کوروبریٹ کرنے کے لیے کچھ 10-15 گواہ تھا. تو ہم کو تو سمجھ نہیں آتا کہ ہائی کورٹ نے بھی زبردست اٹینشن دیا غلام حسین کا ایویڈنس کو نے. انوار الحق نے صاحب نے بھی دیا. ہمارا خیال میں غلام حسین کا ایویڈنس بھٹو صاحب کے خلاف نہیں تھا. بھٹو صاحب کے خلاف ایویڈنس تھا مسعود محمود, سعید احمد نے ایک کوئی اینگلو انڈین تھا اس کا تھا کوئٹہ کا. وہ تو کچھ اتنا انریلائبل تھا کہ بات نہیں ہو سکتی. نے جو سعید احمد تھا وہ بھی انگلش لا میں he would be considered an approver. میں I took the view کہ we follow the English law. یہ ہے what is called in English law accessory after the fact. سعید احمد. انوار الحق صاحب نے کچھ گول لکھا تھا کہ یہاں انگلش لا نہیں ہے اس لیے ایکسیسری آفٹر دا فیکٹ کا ایکسپریشن نہیں ہے. ایکسپریشن نہیں ہے پر وہ بھی کانسپیریسی میں تو تھا اکارڈنگ ٹو دا پروسیکیوشن. تو فرق کیا ہوا؟ نہیں. وہ میرا ورڈکٹ ہے کہ his guilt is not proved. ہاں 2 جسٹسوں صفدر شاہ نے حلیم نے جسٹس وحید الدین صاحب ہم سارا وقت اس کے ساتھ مشورہ کرتا تھا. وہ میرا ججمنٹ سائن کرنے والا تھا. بہت مضبوط تھا. بھائی نے کہ 4 جج نے فیصلہ دیا کہ گلٹی تھا نے ہم لوگ 3 نے ایکویٹ کیا. تو پیچھے ریویو فائل ہوا تھا. ابھی ریویو میں اتنا بیس ہوا تھا. میرا خیال میں ریویو ایک ہی پوائنٹ پر کرنا تھا کہ بھئی 3 جج نے ایکویٹ کیا ہے. یہ نیا پوائنٹ ہے سینٹنس لائف کرو. وہ آرگیومنٹ کیا تھا بختیار صاحب نے پن کچھ 100 آرگیومنٹ کے ساتھ اندر ڈالا تھا. تو پھر ہم کو تو بہت افسوس ہے کہ وہ بھی آرگیومنٹ ریجیکٹ کیا تھا. ابھی ایسا ہی نہیں جنرلی ایک سرکمسٹینشل ایویڈنس کا کیس رہتا تو اس میں ہمیں ریسیڈیو آف ڈاؤٹ رہتا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بھروسہ والا آدمی نے دیکھا کہ اس نے قتل کیا. یہ تو اسیسمنٹ ہے کہ مسعود محمود پر بھروسہ کر سکتا کہ نہیں. یہ اپروور تھا. تو ایسی ڈاؤٹ ہوئے اس میں جو 3 جج ایکویٹ کرے تو دوسرا ملک میں تو میجورٹی ججز پھر بعد میں سینٹنس ماڈیفائی کر سکتا. ایک انڈین کیس تھا وہ پیش ہوا تھا. ایک مرڈر اپیل تھی. 3 جج انڈین سپریم کورٹ نے سنا تھا. تو وہ ڈسمس ہوئی 2/1. ابھی جو جج نے ایکویٹ کیا تھا وہ فوت ہو گیا. تو سینٹنس آف ڈیتھ وہ 2 جج پروناؤنس کر سکتا. 2 لوگ نے ججمنٹ پروناؤنس کیا کہ سینٹنس آف ڈیتھ کنفرم ہوا. پیچھے وکیل نے ریویو کیا کہ بھئی وہ تیسرا جج جو فوت ہو گیا اس نے جو ایکویٹ کیا تھا تو سینٹنس ماڈیفائی کرو. تو انڈین سپریم کورٹ نے امیڈیٹلی ماڈیفائی کیا. میں تو بولا نہیں کہ وحید الدین صاحب تو میرا ججمنٹ سائن کرنے والا تھا تو پھر سینٹنس آف ڈیتھ نہیں سائن ہو سکتا. پر ہم لوگ نے آفر کیا تھا بختیار کو کہ بھئی آپ کو دیکھو نا کچھ 6-8 مہینہ کیس چلا تھا. ہم تو بالکل پریشان ہو گیا تھا. بختیار صاحب کو جواب دینے کا تھا تو میں خود گیا تھا CMH میں کچھ 3-4 گھنٹہ. وحید صاحب نے اسپیشلسٹ بلایا تھا. وہ لوگ کو ہم پہچان تھا. ایک مشتاق حسن ہے یہاں پر کراچی کا, وہ میرا ڈاکٹر ہے. جنرل ID حسن تھا وہ اسلام پنڈی میں میرا ڈاکٹر تھا. میں وہ 2 کو پوچھا تھا کہ بھئی وحید صاحب کی حالت کیسی ہے. اس نے بولا کہ بھئی برین پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا ہے, کچھ بھی ٹینشن ہوئے گا تو واپس اسٹروک ضرور ہو جائے گا.
केस में इतना टेंशन था तो हम लोग ने ये ऑफर किया कि भाई आप जो भी अभी और कहना होवे दोनों पार्टीज को लिख के दे दो, वो वहीद साहब पढ़ लेंगे ने फैसला करेंगे। तो अभी बटालवी मेरा ख्याल में उसको नहीं पसंद आया था, पर उसने ना नहीं बोला, चुप हो गया। और बख्तियार साहब ने शोर बकोर किया तो फिर मैं इंटरवीन किया कि भाई ये तो बहुत फेयर प्रपोजल है। ये थे जस्टिस रिटायर्ड दुराब पटेल जो कि उस जजमेंट के बारे में बता रहे थे जिसको तारीख लिखती है कि ये एक जुडिशियल मर्डर था। नाज़रीन, यहाँ पे हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो भुट्टो रेफरेंस के तारीखी, सियासी और आम आदमी के लिए इसके क्या असरात होंगे उस पर अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।